وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، وہ بھی اپنے معمولات سیٹ کرے، اپنے جو ضروری کام ہے جن کے بغیر گزارا نہیں وہ کام کرے، باقی کاموں کو چھوڑ دے۔ عید کے بعد اگر زندگی باقی رہی تو وہ دنیا کے کام چلتے رہیں گے، لیکن یہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ دن کا ہے چاہے رات کا ہے، بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اگر ہماری زندگی سے یہ نکل گیا، آئندہ ہمیں اس کا مہلت اور موقع نہ ملا تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہے بندہ جو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اس کا احترام نہیں کرتا، کہ جس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کے ایک ایک روزے کے بدلے اللہ روزہ دار کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ بڑا عظیم الشان عالی شان روزہ دار کے لیے جنت کے اندر محل تیار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جنت کی حور کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ ہم دنیاوی کاموں کے پیچھے، دنیاوی عہدوں کے پیچھے، دنیاوی لالچ مال اور پیسے کے پیچھے کیوں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ اس لیے مسلمان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی پاسداری کرنی چاہیے کہ وہ تباہ و برباد ہے بندہ جو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہے کہ جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام کتنا میٹھا ہے، کتنا عظیم نام ہے محمد۔ جب اپنی زبان سے بندہ ادا کرتا ہے، دونوں لب اس نام کو چوم لیتے ہیں اور انسان کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، حضور کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کتنی عظمت والا نام ہے۔ یہ وہی نام ہے جس کے محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف زمین والے بھی کریں، آسمان والے بھی کریں، شرق و غرب شمال و جنوب والے بھی کریں۔ وہ محمد جس کا تذکرہ تورات کے اندر موجود، زبور کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، آسمانی صحائف اور قرآن پاک کے اندر موجود، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ساری کائنات والے تعریف کریں۔ جب بندے کی زبان پر یہ نام نامی اسم گرامی محمد آتا ہے، حکم ہے کہ تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ اگر نہیں پڑھو گے، جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہے کہ جس کے سامنے حضور علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد پڑھ لیا جائے، بندہ اس پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بندہ تباہ و برباد ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ والدین کی عظمت کو واضح کر دیا اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ آج جنت کی تلاش میں تہجد گزار صبح سویرے تہجد پڑھتا ہے، نمازی پنجگانہ نمازیں پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، حاجی حج بیت اللہ کر رہا ہے، اور جو ہے سخی جو ہے اللہ کے راستے میں مال و دولت کو تقسیم کر رہا ہے۔ مقصد سب کا کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور مجھے عظیم الشان جنت، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کا چین اور سکون ملنے والا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہاں زندگی ملنے والی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ملنے والی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے تندرستی ملنے والی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کا چین اور سکون، پیار اور محبت ملنے والا ہے، جہاں ہر قسم کی نعمت انسان کو ملنے والی ہے، اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے آج مسلمان عمل حسنہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور صحابہ کی طرز پر لوگوں کو دین کی طرف بلا بھی رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جو اللہ نے ایمان والے مسلمانوں کے لیے عظیم الشان جنت بنائی ہے،
وہ جنت ہمیں مل جائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ اگر کسی نے جنت حاصل کرنی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی زیارت کرے۔ جو بندہ ایک مرتبہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ دن میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کر لے، فرمایا جتنی مرتبہ تم اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے اور ثواب کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ اتنے ہی مقبول حج عمروں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ یہ کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے اور ان کو توفیق ہو گئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ماں باپ کی انہوں نے دعائیں لے لی، ان کو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ ماں باپ کی خدمت کے اندر میرے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اور وہ کتنا بد نصیب ہے جو ماں باپ کے بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت سے محروم ہے، اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو اتنی عظیم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے چیچا وطنی کا ایک واقعہ ہے، علماء نے کتابوں کے اندر بھی لکھا۔ اس دور کے اندر ایک ماں باپ کا، بوڑھی ماں، اس کا اکلوتا بیٹا ہے نافرمان۔ اس دور کے اندر سینما ہوا کرتے تھے، سینما کے اندر رات کے وقت وہ وہاں کوئی شو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ جب آتا ہے، سردیوں کا موسم ہے، سخت سردی ہے، بوڑھی ماں ہے، لاٹھی کے سہارے جب بیٹا گھر سے باہر ہوتا ہے، ماں ساری رات دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا، پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں میرے بیٹے کی کیا حالت ہے۔ ماں کا دل تڑپتا ہے، باپ پریشان رہتا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بیٹا آتا ہے، وہاں دیکھنے کے بعد آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ماں فوراً پہلے ہی جاگ رہی ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر لاٹھی پکڑتی ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنے بستر کو چھوڑتی ہے، دروازے پر جاتی ہے، جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ جب دروازہ کھولتی ہے اور ایک بات کہتی ہے کہ بیٹا جلدی آ جایا کرو گھر کے اندر، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، سردی کے موسم میں، بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری اور بیماری کی حالت میں میں جب اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے جاتی ہوں مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور صبح اٹھ کر میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، بیٹا تو جو ہے جلدی رات کو گھر آ جایا کرو۔ وہ بیٹا آگے سے وہاں فلمیں دیکھ کر آیا تھا، وہاں ایکٹنگ دیکھ کر آیا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کے منہ پر جو ہے تھپڑ دے مارا۔ جب تھپڑ دے مارا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے پھر ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، اندر سے بد دعا نکلی کہ اللہ تجھے بھی ذلیل و خوار کرے گا اور تو ذلیل ہوگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس نوجوان لڑکے کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے پڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، بڑا دوڑے، اور جو ہے کسی سے دم کروا رہے ہیں، کسی سے جو ہے ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہے ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا تو ایک عالم دین مسجد سے جمعے کی نماز پڑھا کر باہر نکلے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور زبان حال سے کہا کہ مولوی صاحب مجھے جو ہے آپ دم کریں، مجھے بڑی تکلیف ہے، میرے جسم کے اندر بڑی تکلیف ہے اور میں تڑپ رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور میری ماں نے مجھے بد دعا دی ہے۔ اس مولوی صاحب نے آگے سے کہا جس کو ماں کی بد دعا لگ جاتی ہے اس کا پھر دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہوتا، لہٰذا اسی طرح وہ تڑپتے تڑپتے جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی ماں باپ کے ساتھ محبت ہے کہ ماں باپ جنہوں نے بچپن کے وہ دن بھول جاتے ہیں ہم کہ وہ ماں باپ جو ہے سردیوں کی راتوں میں ماں
جو ہے خود گیلے بستر پر سونا پسند کرتی ہے، اپنے بچے کے لیے، اپنے معصوم کے لیے جو ہے سوکھا بستر جو ہے پسند کرتی ہے۔ وہ راتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ماں باپ کی جو خدمت کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ماں باپ سے جو دعائیں لے کر گھر سے نکلے گا کبھی گھر کے اندر ناکام نہیں لوٹے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو گھر سے جب نکلتے ہیں اپنی ماں اور باپ سے اجازت بھی مانگتے ہیں، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ امی جی میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، ابو جی میں فلاں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں۔ پیچھے سے ماں دعا کر دیتی ہے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں اللہ اس کے اندر کامیابی بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہے کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے بوڑھے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ ایسا شخص جو ہے تباہ و برباد ہے۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو دوستو اس روایت کے اندر 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی پوری قدر کرنی ہے۔ مہمان کی جس طرح ہم قدر کرتے ہیں، جب مہمان خوشگوار سے چلا جاتا ہے انسان کو اطمینان ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اسی طرح مہمان مہینہ رمضان آ رہا ہے، اس کا ابھی سے نیت کریں، ارادہ کریں، اپنے معمولات کو آگے پیچھے کریں اور ارادہ کریں کہ اس مہینے کے اندر یکسوئی کے ساتھ اور جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اس کے اندر پورے کے پورے جو اللہ کی طرف سے احکامات ہے، حضور کا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم نے پورا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا جب نام آئے اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر ماں باپ کی عظمت اور فضیلت کو امت کے سامنے واضح کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم عام دنوں کے اندر جو ہے قرآن پاک کا 1 حرف پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان کے اندر قرآن پاک کا 1 حرف پڑھنے سے 70 سے لے کر 700 تک جو ہے بندے کو نیکیاں دی جاتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو ہے ہم نفل پڑھتے ہیں، عام دنوں کے اندر نفل میں ثواب ملتا ہے، فرائض کا فرائض میں ملتا ہے، لیکن جو ہی ماہ مقدس رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، جو بندہ اس مہینے کے اندر نفل پڑھتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا سے 700 تک جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور جو بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کا ثواب بھی 70 سے 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو ایمان والے مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، رحمتیں برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں رمضان کے مہینہ جو رمضان کا الفاظ ہیں ان پر غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے رمضان کا جو راہ ہے اس کا معنی ہے کہ رحمت والا مہینہ آ گیا۔ رمضان کے میم کا مطلب ہے کہ مغفرت والا مہینہ آ گیا۔ رمضان کی زواد کا مطلب ہے کہ جنت سے کی ضمانت کا مہینہ آ گیا۔ اور رمضان کی الف کا مطلب ہے کہ انس و محبت والا مہینہ آ گیا۔ اور رمضان کی آخری نون کا مطلب ہے کہ نورانیت والا مہینہ آ گیا۔ لہٰذا اس رمضان کے الفاظ پر جب بندہ غور کرتا ہے تو بندے کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ سردار مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ رمضان کے اندر جو ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ 500 برس تک بھی عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔
کتنی سجدے کی فضیلت ہے۔ پھر جو بندہ نماز تراویح کا ایک سجدہ کر لیتا ہے، ایک سجدہ نماز تراویح کا کیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 1.5 لاکھ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر جس وقت ہم سحری اور افطاری کے وقت جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ جہنم کی طرف جا چکے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمی افراد کو جنت کے اندر جو ہے داخل فرما دیتے ہیں سحری اور افطاری کے وقت۔ اور افطاری کا جب وقت آتا ہے، اب فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1، روزہ دار کی افطاری کے وقت جس نے سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر نیک بادشاہ کی، قاضی کی، جج کی، عادل کی، جس وقت وہ عدل کا قلم چلا رہا ہوتا ہے، انصاف کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر مظلوم کی، جس پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی ہے، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور ایسے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور اس جو ہے مظلوم کی جب دل سے آہ نکلتی ہے تو اس کی آہ جو ہے یہ بھی اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے کے چند دن باقی ہیں، وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے، باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں، لیکن آخر کے اندر یہی بات کہوں گا کہ آج سے ہم ارادہ کریں کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اس کے اندر داخل فرما دے، اور جتنی بھی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں تیری طرف سے وعدہ ہے، ہم سب کو ساری کی ساری لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہو، ہر مسلمان کی بخشش کا، مغفرت کا یا اللہ اعلان فرما دے، اور ہم سب کے قسمت کے اندر یہ جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے اس کو نیکیوں کے ساتھ بھر دے، اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے، اور ہمیں اپنے تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مہینے کے اندر ہر بندہ اس کا احترام کرے۔ مقدس مہینہ ہے، یہ نہیں کہ ایک بندہ علانیہ طور پر بغاوت کر رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، سب کے سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ ایک مجوسی کا بیٹا وہ رمضان کے مہینے میں روٹی کھا رہا تھا، تو اس کے باپ نے کہا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان ہے، اس کے اندر مسلمان صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہیں، تو جو ہے علانیہ طور پر روٹی کھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان میں روٹی کھا رہا ہوں، ہم تو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ اس نے کہا بیٹا روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن روزے کا، رمضان کا احترام ضروری ہے، اس کی محبت دل کے اندر ضروری ہے۔ میرے اللہ کو اس مجوسی کی زبان سے یہ نکلنے والے کلمات، الفاظ بہت پسند آئے، میرے اللہ نے اس مجوسی کو عظمت عطا فرما دی۔ تو اس لیے جہاں روزہ رکھنا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا احترام کرنا ہے۔ احترام یہی ہے کہ روزہ دار کے سامنے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے شعائر اسلام کی توہین ہو۔ شعائر اسلام کی جو ہے توہین جب ہم کریں گے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔